مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے کلام پاک میں سے پڑھیں گے دوسرا پطرس کا عام خط، اس کا 3 باب چیپٹر 3 اور اس کی 1 سے لے کے 4 آیات تک، ورسز 1 till 4۔ خداوند کے کلام پاک میں لکھا ہے، اے عزیزو، اب میں تمہیں یہ دوسرا خط لکھتا ہوں اور یاد دہانی کے طور پر دونوں خطوں سے تمہارے دلوں کو ابھارتا ہوں کہ تم ان باتوں کو جو پاک نبیوں نے پیشتر کہیں اور خداوند اور منجی کے اس حکم کو یاد رکھو جو تمہارے رسولوں کی معرفت آیا تھا۔ اور یہ پہلے جان لو کہ اخیر دنوں میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا، کیونکہ جب سے باپ دادا سوئے ہیں اس وقت سے اب تک سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا خلقت کے شروع سے تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو، خداوند کا بڑا شکر ہو۔ آئیے خداوند سے حکمت کا روح مانگیں، خداوند سے مانگیں کہ وہ میری زبان کی ذمہ لے اور میرے ہونٹوں کی قربانی کو قبول کرے، اور آج جو کچھ بھی ہم سیکھیں وہ ہمارے دلوں کو بدلنے والا ہو، وہ ہماری روحوں کو صاف کرے، وہ ہمارے جسموں کی قربانی کو قبول کرے، اور آج میرے ہونٹوں کی قربانی کو قبول کرے تاکہ ہماری زندگیوں میں یہ کلام سوگنا پھل لائے۔ مانگتے ہیں پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ بہت ہی پیاری باتیں ہیں خداوند کے کلام کی۔ ہم جب بھی خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت سارے پردے جو ہے خداوند ہماری آنکھوں کے آگے سے ہٹاتا ہے، بہت ساری جھلیاں ہماری آنکھوں کے آگے سے ہٹ جاتی ہیں اور ہمیں بہت کچھ صاف صاف نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے خداوند سے مانگیں، ہر وقت دعا کریں کہ خداوند جی ہمارے کانوں کو چھوئیے تاکہ ہمارے کان سن سکیں کہ خداوند کیا فرماتا ہے، کہ کلام کیا کہتا ہے، تاکہ ہماری آنکھیں خداوند ہماری آنکھوں کے آگے جو جھلیاں ہیں ان کو ہٹا دے، تاکہ اسپریچولی ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے، کیونکہ کوئی بھی چیز جب تک اوپر سے نہ دی جائے ہمیں نہیں مل سکتی۔ ہم اس کلام کو، اس کے بھیدوں کو، اس کے مکاشفوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے جب تک ہمیں اوپر سے نہ دیا جائے، جب تک باپ کی مرضی نہ ہو، جب تک ہم اپنے خدا کے ساتھ جڑ نہ جائیں، جب تک ہم یسوع کو اپنا نجات دہندہ نہ مان لیں، جب تک ہم اپنی تاریکی کے کاموں کو چھوڑ کے اس کے نور میں نہ آ جائیں، ہمیں اس کلام کی سمجھ نہیں آتی۔ اس سے پہلے ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں، اس کی ہر لائن کو پڑھتے ہیں، لیکن وہ ہمارے اندر نہیں جا پاتی، وہ ہمارے دل کے اندر ضرب نہیں لگا پاتی، کیونکہ ہم اسے روح سے نہیں پڑھتے۔ لیکن جس دن سے ہم کلام کو پاک روح کی گائیڈنس سے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، خداوند کی مرضی کے مطابق پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے اندر محبت اور معافی کو پیدا کر کے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں کلام کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت بڑے بڑے خزانے ملتے ہیں اور سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کلام میں جو ہے پطرس رسول اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ جو ہے نبیوں نے جو پیشتر جو آئے اور جو ہے ہمارے خداوند منجی یعنی یسوع مسیح کے سارے حکموں کو بھی یاد رکھو کہ انہوں نے کیا کہا۔ ہر کتاب میں پیچھے پرانے عہد نامے میں بھی ہمیں جو ہے ذکر ملتا ہے، کتاب کے شروع سے لے کے خداوند کے کلام پاک کے شروع سے لے کے آخر کی اسپیشلی ریویلیشن کی بک کے یہ زندگی جو ہے یہ فانی ہے اور ایک دن ہم نے اپنے خداوند کے پاس چلے جانا ہے۔ لیکن اس میں بہت صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم ورس 3 کو پڑھیں، اور یہ پہلے جان لو کہ اخیر دنوں میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ آج ہم جب ویسٹرن کنٹریز کو خاص طور پہ دیکھتے ہیں، بلکہ کسی بھی دنیا کے ملک کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہر کوئی جو ہے اپنی خواہشوں کے مطابق چل رہا ہے، لوگ اپنی خواہشوں کے مطابق چل رہے ہیں، بڑی گاڑیاں، بڑے گھر، ریسرچ کر کے بہت بڑی بڑی چیزیں جو ہے، انسان چاند پر پہنچ چکا ہے، انسان دوسرے سیاروں پر جانے کی تیاری میں ہے، انسان سیٹلائٹ پہ جا چکا ہے، آسمان کی بلندیوں میں جا رہا ہے، اور جو ہے جس طرح پرانے عہد نامے میں لکھا ہے کہ وہ لوگ بیبل کا ٹاور بنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم خداوند تک، ہیون تک پہنچ جائیں گے، اسی طرح آج انسان جو ہے وہ
خدا کو پازیٹیولی نہیں کھوج رہا، خدا کو پازیٹیولی نہیں ڈھونڈ رہا کہ ہم اپنے خداوند کی پہچان کو ڈھونڈیں، ہم اپنے خداوند کی نجات کو ڈھونڈیں، ہم اپنے خداوند کے کلام کی گہرائیوں کو ڈھونڈیں، بلکہ وہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ دنیا کس طرح بنی اور کس طرح ختم ہونے کو ہے، اور ہم کس طرح بچ سکتے ہیں، ہم کس طرح ابدی زندگی پا سکتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ ابدی زندگی صرف جو ہے باپ نے بیٹے کو بھیجا اور اسی سے ہمیں نجات ملتی ہے، اور وہی ہمیں ابدی زندگی دینے آیا اور وہی دینے پہ قادر ہے۔ آج ایسے ہنسی اور ٹھٹھا کرنے والے لوگ ہیں اس دنیا میں جو اپنی خواہشوں کے مافک چلتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ کوئی دنیا کا آخر نہیں، اگر ہے بھی تو کیا ہے، آج ہم آج کو انجوائے کر لیں، ہم آج کی زندگی تو جی لیں، ہم اپنی اس وقت کی خواہشوں کو تو پورا کر لیں، یہ جو ہمیں مزہ دے رہی ہیں، یہ جو ہمیں سکون دے رہی ہیں، یہ جو ہمیں آرام دے رہی ہیں، ہم اس آرام کو تو پا لیں، ہم اپنی خواہشوں کو تو پورا کر لیں۔ خواہشیں جو جسم کی ہیں وہ خداوند سے دور کر دیتی ہیں، ہمیں بہت دور کر دیتی ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ ہمیں خداوند کی آواز آنا بند ہو جاتی ہے، ہم کلام کے قریب جانا بند ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کیا کہیں گے جو دنیا کے لوگ خواہشوں کے مافک چلیں گے؟ 4 ورس میں لکھا ہے، اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا؟ آج وہی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا تو شروع سے لے کے اب تک چلی آ رہی ہے، اور ہم اپنے بزرگوں سے اور ان کے بزرگوں سے اور ان کے بزرگوں سے پیڑھیوں در پیڑھیوں، نسل در نسل، جنریشن ٹو جنریشن یہی سنتے آ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، لیکن اب تک تو دنیا میں کوئی قیامت نہیں آئی، آج تک تو وہی سب کچھ ایسے کا ایسے ہی چل رہا ہے۔ جی بالکل، کیونکہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 کے برابر ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ کوئی نہیں جانتا اس گھنٹے کو، اس گھڑی کو، کہ باپ کی عدالت جو ہے وہ کب لگے گی، اور یسوع مسیح کب اس عدالت کو کرنے جو کام باپ نے بیٹے کو سونپا ہے کرنے کے لیے آئیں گے۔ آج بہت سارے لوگ بھول گئے ہیں کہ کوئی قیامت بھی ہے، اور خداوند نے واپس بھی آنا ہے، اور کوئی ججمنٹ بھی ہوگی۔ ججمنٹ کا تو آج بہت سارے لوگ کلام بھی پریچ نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں ان کے کلام کو بہت سخت کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں شوگر کوٹڈ چیزوں کی عادت ہو گئی ہے، ہمیں شوگر کوٹڈ کلام بھی چاہیے، تاکہ کلام میں بھی سنانے والا ہمیں ہر چیز پہ کہے کہ ہر چیز ٹھیک ہے، ہر چیز صحیح ہے، آپ ٹھیک ہو، آپ صحیح جا رہے ہو، جبکہ ہم بہت غلط کر رہے ہیں، اور ہمیں کوئی سیدھا کرنے والا ہر وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی ہمیں آج تنبیہ کرتا ہے اور وہ لفظ جو ہے پاک روح کی طرف سے ہیں اور وہ خداوند کی طرف سے ہیں، تو ہم اس ہدایت کو سنیں، اس کو اگنور نہ کریں آج کے دن ہم، کیونکہ آج لوگ کہتے ہیں کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا، کیونکہ جب سے باپ دادا سوئے ہیں اس وقت سے اب تک سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا خلقت کے شروع سے تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں جیسے زمین بنی تھی، جیسے آسمان بنا تھا، آج بھی سب کچھ ویسے کا ویسے ہی ہے، دن ڈھلتا ہے، نیا دن آتا ہے، رات ہوتی ہے، سب کچھ ویسے کا ویسے ہی ہو جاتا ہے، لوگ مرتے ہیں، لوگ پیدا ہوتے ہیں، لیکن آج ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں اور ایک بات سوچیں کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے۔ اگر کل ہم قبر میں چلے گئے، اگر آج رات ہماری موت آ جاتی ہے اور ہم قبر میں چلے جاتے ہیں، تو ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ کیا ہمارے پاس وقت ہے؟ ٹھیک ہے، قیامت تو شاید ہزاروں سال بعد آنی ہے، کبھی بھی آنی ہے، آج آنی ہے، کل آنی ہے، بہت سالوں بعد آنی ہے، ہزاروں سال بعد آنی ہے، وہ صرف خداوند جانتا ہے، باپ جانتا ہے اس گھڑی کو، اس وقت کو، لیکن اس کی تیاری تو ہم نے آج کرنی ہے، کیونکہ ہمیں جو زندگی دی گئی وہ تو 70 اور 80 ورے کی ہے۔ اگر ہم 80 سال جیتے ہیں، بڑی حد تک 100 سال جی لیتے ہیں، تو یہ فانی زندگی تو ختم ہو جائے گی، پھر جب ہم قبر میں جائیں گے ہماری اسپرٹ نے تو زندہ رہنا ہے۔ اگر وہ اسپرٹ جو ہے دنیا کی خواہشوں سے جی ہوگی اور دنیا کی بدکاریوں میں پڑی ہوئی جی ہوگی، اور اس نے اپنے خداوند کو نہ جانا ہوگا اور پہچانا ہوگا، تو اس کے لیے پھر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ وہ شیطان کے ساتھ وہاں ڈالی جائے گی جہاں شیطان کے لیے جگہ مقرر ہوئی ہے، جو ہیل اس کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کے جو شیطان ہے اس کے ساتھ جانے کی تیاری نہ کریں، بلکہ اپنے خداوند کے ساتھ جانے کی تیاری کریں۔ آج ہم یہ نہ سوچیں کہ خداوند نے کب آنا ہے، ابھی تو بہت وقت ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ ہمارے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں، آج ہمارے پاس بہت بڑے بڑے پلانس ہیں، بہت لمبے لمبے پلانس ہیں، ہمارے پاس ہیلتھ انشورنس ہے، سوشل سیکیورٹی ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن کیا ہمارے پاس یہ سیکیورٹی ہے کہ آج کی رات ہماری آخری رات ہے؟ یا کیا ہمارے پاس یہ سیکیورٹی ہے کہ ہماری زندگی کے اور دن کتنے ہیں؟
کیا ہمارے پاس یہ سیکیورٹی ہے کہ ہم نے کتنی لمبی عمر جینا ہے؟ ہم ہمیشہ اپنے خداوند سے کہیں کہ خداوند ہمیں اپنے دن گننے سکھا تاکہ میں تیرے خوف میں جی سکوں۔ جب ہم اپنے خداوند کے خوف میں جئیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم اپنے خداوند کے ساتھ جب جڑے رہیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمیں جسمانی خواہشوں کو نہیں بلکہ روحانی خواہشوں کو جینا ہے۔ جسمانی خواہشوں میں رہتے ہوئے ہم اپنی جسمانی ضروریات کو پوری کریں، لیکن ان کو اپنی خواہشات بنا کر ان کے اندر جینا نہ شروع کر دیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو روحانیت اپنے اندر پیدا کریں، خدا سے مانگیں۔ جب ہم باپ سے مانگتے ہیں تو وہ بیٹے کے نام پہ ہمیں دے دیتا ہے۔ ہم بیٹے سے کہیں کہ وہ باپ سے ہماری شفاعت کرے۔ آج ہم اس سے مانگیں گے تو وہ اپنا فضل ہم پہ انڈیل دے گا، آج وہ ہمیں اپنے مسا سے بھر دے گا، کیونکہ وہ ہمارے ذریعے اس دنیا میں کام کرنا چاہتا ہے۔ باپ اور بیٹا اور روح القدس ہمارے ذریعے اس دنیا میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ روح القدس آج ہر فرد بشر پر انڈیلے جانے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم اپنے بدنوں کو اس قربانی کے لیے تیار کریں، ہم اس جسم کو پاک کریں تاکہ وہ روح القدس ہمارے اندر آ سکے، تاکہ وہ ہم سے کام لے سکے، تاکہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو جان سکیں، تاکہ آج ہم دیکھ سکیں کہ ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں، کس لیے بنائے گئے ہیں، تاکہ آج ہم اس کام کو کر سکیں، تاکہ آج ہم اس کی بھیڑوں کو چرانے والے بن سکیں۔ وہ ہمارا اچھا چرواہا ہمیں جلد لینے آنے کو ہے۔ آئیے ہم سب تیاری کریں اور خدا کے ساتھ جڑ جائیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔